اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت صلی اللہ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک جنہ عزیزان دے اس سال ثواب دی مجلس سے جناب سجدہ دے صدقے نال خالق انہاں دے درجات بلندی عطا فرمائے جملہ حاضرین دیاں دلی دعاواں ذکر خیر دے صدقے نال خالق قبول اور منظور فرمائے میرے محترم سامعین میں جڑا ہے حکم ہوئے نے وہ دے مطابق جناب سیدہ دی بارگاہ چاجدہ نذرانہ پیش کرنا ہے فضائل اور مصائب دے حوالے نال اور نال ایک اور حکم بھی ہے وہ بھی میں ادھر درمیان سے پورا کر دینا سورہ مبارکہ بنی اسرائیل دی ایک آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے خالق کائنات فرماندن انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض لوگو ذرا دیکھو تو صحیح یعنی اللہ پاک اے انداز نال گفتگو فرما رہے ہیں انظر کیفا ذرا دیکھو تو صحیح اس کیفیت پر نظر تو کرو انظر دیکھو تو صحیح کیفا فضلنا بعضهم علی بعض کس طرح ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ذرا دیکھو تو صحیح اللہ فرما رہے انظر یہ دا مطلب ہے اللہ پاک انظر یہ امر دا سیغہ ہے انظر دیکھو اللہ پاک قرآن حکیم چ بڑے حکم فرمائے نے وہ بندے جڑے نہیں مننے اللہ پاک نو نہیں مننے لیکن جڑے بندے اللہ دی وحدانیت دا اقرار کر گئے وہ بھی انہاں احکامات نو کدی مننے ہیں اسی بھی اس رہی ہیں کدی مننے ہیں کدی نہیں منتے اللہ پاک دے حکماں نو ایڈی گھبران والی گل نہیں تے نہ کوئی میں نویں گل کر دیتی ہے اللہ حکم کرتے ہیں وہ بندے کس ویلے منتے ہیں کس ویلے نہیں منتے انہاں دی گل نہیں کر رہے جڑے کافر نے ایسے بندے جڑے اللہ دی وحدانیت تے ایمان رکھتے ہیں مصطفیٰ دی رسالت اور نبوت تے ایمان رکھتے ہیں قرآن نو اللہ دی آخری کتاب منتے ہیں آخرت تے انہوں دا ایمان ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ ساڑھے نال کرامن کاتبین چو لکھن والے بھی موجود نہیں اور اللہ دی بارگاہ چ اساں پیش ہونا ہے اس دے باوجود بھی اسی جڑے لوگ ہاں شیطان دے وسوسے چاہ کے کئی باری دا حکم مننے ہاں کئی باری نہیں منتے اگر اسمانا ہوئے تے فجر دی نماز تے اٹھ کے ویکھ لیا جی جا آبادی گن لو کوئی اور گل کر لئیے میرا خیال اچھا کوئی گل نہیں مطلب ہے بھی میں ہمیں مثال ہی عرض کر سکوں مثالن میں مثال دے طور تے عرض کر رہا کہ آبادی اس پوری اپنی اپنی آبادی نو بندے گن لین کنے مسلمان نے تے فجر دی نماز تے مسجد بھی ویکھی جا سکتی ہے تو میرا خیال جڑے مسجد چ نہیں جاندے وہ مسلے تے ضرور ہونے چاہیے نا گھر اپنے لیکن تانوں بھی پتہ ہے مینوں بھی پتہ ہے جڑی صورتحال ہے یہ بھی اللہ دا حکم ہی ہے اس فجر دی نماز ہے 2 رکعت نماز اٹھ کے پڑھنا اللہ دا حکم ہے اس واسطے کافراں تے اعتراض کرنا بھی حکم اللہ دا نہیں مندے مشرکاں تے اعتراض کرنا نہیں مندے وہ تے اللہ نے نہیں مندے تو حکم کہڑے ویلے مننا پہلی گل تے وے جڑا اللہ نو حاکم مندا ہے اپنا حکمران مندا ہے اپنے تے او دا حکم سمجھدا ہے کم سے کم او دے تے جڑے واجبات نے وہ پورے نہیں کرتا تے کافراں تے کی اعتراض کرنا وہ تے اللہ نے نہیں مندے اللہ پاک نے بڑے حکم دیتے ہیں روزے دا حکم دیتا ہے نماز دا حکم دیتا ہے حج دا حکم دیتا ہے صاحب استطاعت نو زکوٰۃ ادا کرنے دا بھی حکم دیتا ہے چلو جنہ کوئی منتا ہے انہاں کوئی کسے مننا ہے انہاں حکماں چوں ایک اے بھی حکم ہے اے بڑا اہم ہے اے انتہائی اہم ہے وہ کی لفظ انظر دیکھو تو صحیح کیف فضلنا بعضهم علی بعض کہ ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے ذرا دیکھو تو صحیح ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے یہ دے واسطے وضو نہیں کرنا پینا یہ دے واسطے سر کی بھی نہیں اٹھنا پینا جدو مرضی ویکھ لو بھئی انظر کیف ذرا ویکھو تو صحیح یہ دا مطلب ہے اس گل تے بھی واجب سمجھ کے توجہ چاہیے کہ اللہ فرما رہا ہے ویکھو تو صحیح ہم نے کس طرح بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے یہ دا مطلب طے ہو گیا کہ اللہ نے ساری کائنات ایک جیسی نہیں بنائی کچھ نو خالق نے افضل بنایا ہے کچھ نو خالق نے مفضول بنایا ہے جڑا افضل بنایا سو انہوں افضل مننا چاہیے ہے جنہوں مفضول بنایا سو انہوں مفضول مننا چاہیے یہ دے وچ جڑا افضل ہے
انہوں اللہ افضل بنایا ہوئے بندیاں نہیں بندے تو تمہیں پتا 5 سال بعد جی ہو گئے ہوں نے جنہوں چنگا پلا سمجھتے ہیں انہوں آدھے کھ بھی نہیں بلکہ 3.5 سال بعد سوڑے پی جاتے ہیں وہ اصل اسی اس طرح کے ہی ہونے ہیں کدی کسی نے آہا ہا آخر لگ پہ نال ہی کو 2 سال بعد آخر کھ بھی نہیں بندے پوچھتے تو تے بڑا روڑا پاتا سا تے نعرے مارتا سا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں وہ آندا یار میں تینوں واہ سمجھتا سا کچھ میں تینوں واہ کچھ سمجھتا سا نکلیا ہی کچھ نہیں سمجھیا انہوں کچھ سی تے نکلیا کچھ ہے یہ مطلب ہے جنہوں اسی کئی باری فضیلت دینے ہاں کدی وہ ماضی تو واقف نہیں ہوں کدی وہ مستقبل تو واقف نہیں ہوں کدی وہ ماضی تو واقف نہیں ہوں سانو بعد پتہ لگتا ہے فلانے دے پیسے کھا گیا سی فلانی سڑک دے پیسے کھا گیا سی فلانے ہاسپٹل دے پیسے کھا گیا سی اگوں بھی سانو پتہ کوئی نہیں ہوں کہ اگوں اس پیسے لیا کے بجٹ کتنے لے جانا ہے جہاں ماضی تو واقف نہیں ہوں ساڈے جیسے مسکین کہہ دیں نے سانو پتہ ہی نہیں سی جہاں مستقبل تو واقف نہیں سانو پتہ ہی نہیں اگوں اس کی کرنا ہے قرآن تے میرے ہاتھ نے جنہوں اللہ افضل بناتا ہے وہ ماضی تو بھی واقف ہوں وہ مستقبل تو بھی واقف بہت شکریہ آباد رہو قبلہ جنہوں خالق فضیلت دیندہ ہے وہ ماضی تو بھی اللہ واقف ہوں کہ کی کرتا رہا ہے تو اگوں اللہ ہی بھی جانتا ہوں اگوں انہیں کی کرنا ہے یہ مطلب ہے جنہوں اللہ افضل بنائے وہ ہوتا ہی افضل ہے جسے اللہ مفضول بنائے وہ ہوتا ہی مفضول ہے ہن جڑے بندے نے یہ تی توجہ نہیں کرنی کہ افضل کون ہے تے مفضول کون ہے وہ دی بلا جڑے امامت کیا ہے رسالت کیا ہے نبوت کیا ہے ولایت کیا ہے اور خلافت کیا ہے عزیزو یہ جڑے 5 عہدے میں جناب دے سامنے گنے نے نبوت بھی اعلیٰ عہدہ ہے رسالت بھی اعلیٰ عہدہ ہے امامت بھی اعلیٰ عہدہ ہے ولایت بھی اعلیٰ عہدہ ہے اور خلافت بھی اعلیٰ عہدہ ہے تو اڈا کی خیال ہے 5 عہدے اللہ عطا کردہ ہے اور یہ فضیلت دے عہدے نے نبوت فضیلت دا عہدہ ہے رسالت فضیلت دا عہدہ ہے اگر تسی توجہ فرمائیے نہیں تو میں پھر 3 پارے دی پہلی آیت مجیدہ پڑھ دینا جیدہ خالق کائنات نے انہوں سمجھان واسطے لوگاں تک یہ گل پہنچائی خالق فرمانا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم خالق فرماندہ ہے تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم عام بندے تو بجائے خود ہم نے جو رسول بھیجے ہیں نا وہ بھی برابر نہیں بنا ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے یہ مطلب ہے رسول بھی سارے برابر نہیں رسولوں دی گل پہ کر اللہ فرما رہے ہیں تلک الرسول جو ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں فضلنا ہم نے فضیلت دی ہے بعضهم علی بعض بعضوں کو بعضوں پر ہم نے فضیلت دی ہے یہ مطلب ہے رسول بھی سارے برابر نہیں کوئی رسول افضل ہے بولو یار کوئی افضل نہیں میں اس مجمع کو پوچھنا یہ جنہوں اللہ نے افضل بنایا ہے ایک تو دوجہ تو وہ برابر نہیں نہیں نا نہیں وہ بےزتی ہے جڑا وہ برابر نہیں وہ بےزتی نہیں بےزتی تو تاں ہوئے جے فضیلت کہے بندے دیتی ہوئے بندیاں تو پتہ ہی نہیں نا افضل کون ہے تو مفضول کون ہے اسی تے اپنے فائدے دے مطابق کسی نے افضل آگ چھڑنے ہیں انہوں کسی بڑے مفضول بھی آگ چھڑنے ہیں کہ بلا اللہ عادل ہے جنہوں اللہ افضل بناندہ ہے تے کمال ہے وے کہ جننے لوگاں نو اللہ نے فضیلت دیتی ہے وہ وڈے ہو کے انہاں تکبر نہیں کیتا تے جنہاں نو فضیلت نہیں دیتی انہاں وڈیاں دا حسد نہیں کیتا دوبارہ عرض کرنا جناب جنہوں اللہ فضیلت دیتی ہے وڈا کیتا ہے انہیں پھر چھوٹیاں دے سامنے تکبر نہیں کیتا تسی کی ہو تے جنہاں نو اللہ پاک نو جنہاں نو پتہ ہے نا سانو انہیں افضل نہیں بنایا انہاں دے مقابلے تے انہیں پھر دا حسد بھی نہیں کیتا وہ اندر نہیں انہوں اللہ بنایا ہے ٹھیک ہے انہوں جو بنایا ہے وہ ٹھیک بنایا ہے تے سانو جتھے رکھے ہے انہیں ٹھیک رکھے ہے یہ دا مطلب ہے اس بندے نو ٹینشن مکے گی جیڑا اللہ نو عادل منے گا ورنہ یا متکبر ہو جائے گا یا حاسد ہو جائے گا دو ہی گلہ نے یا بندے حاسد ہو جان گے وڈے دے تے وڈے متکبر ہو کے آکھن گے ساڑھے جیسا ہی کوئی نہیں ایک ہی جی فائدہ ہے اللہ نو بندے عادل من جان تو ہمیں گل دساں آرام نال سونا جنا تے اللہ نو عادل من جاؤ میں تو اڈے نال شامل ہاں اللہ نو عادل من جو گے تے سوکھے ہو کے سو جو گے ورنہ کام خراب جے جیڑا بندہ حاسد ہوندہ نا وہ جدہ حاسد کردہ ہے وہ ستا ہوندہ ہے حاسد تو نہیں نا ستا ہوندہ میں پیانا میں ایک دعا کرنا گا اس مجمع واسطے اللہ پاک تو انہوں محسود بنائے محسود دا مطلب ہے جس کا حسد کیا جائے اللہ تو انہوں محسود بنائے حاسد نہ بنائے
یہ معذرت بھی نال پہ کرنا کیونکہ دعا ایسی ہے. معصود اسے کہتے ہیں جس کا حسد کیا جا رہا ہو، اور دعا میں اس واسطے کیتی ہے کہ حسد کیا اس کا جاتا ہے جس کے پاس کوئی نعمت ہو. تھوڑی کیا بات ہے، بہت شکریہ. کہ جدے کو نعمت کو نہیں وہ حسد ہی کوئی نہیں. ماڑے بندے دا کی کسی یار حسد کرنا ہے کی سوچتے پہ. جہاں بندہ بیچارہ واجیاں والے بھی سارتے آخر تے کھلوتا ہے، حسد ہونا کسی کی کرنا. مسکین بندے دا کون حسد کرتا ہے کہ بلا حسد بندہ وہ کرتا ہے. واجیاں میں بندے آدھے چھاتے ہو جو وہ سارے چھاتے بہ جان. جہاں بندہ اگلی سیٹ تے بیٹھا ہے حسد کدے وہ کرنا ہے کہ ایک ہی ہے ایک ہی ہے ایک ہی ہے. اے بندہ چنگی سیٹ تے بیٹھا ہوئے تے حسد ود جاتا ہے تے جنہوں نے محمد نے اتنے پایا ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ، بہت شکریہ. کہ یہ مطلب ہے کہ بلا حسد وہ ہوتا ہے جہاں کول کوئی نعمت ہوئے، جہدے کول کوئی فضل ہوئے. ہوں میں وہ بھی آیت قرآن چو پڑھ دینا. اللہ نے کنہ لوگوں دا حسد دسیا ہے. اللہ فرماتا ہے ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے. بہت اچھی گل ہے کہ آرام دی نیند سوو. نال دے گھر اگر پڑاڈ ہوئے تواڈے کول موٹر سائیکل ہے، سو تسی تاں ہی سکدے ہو جے من کے سوو کہ وہ عادل ہے. وہ عادل ہے جدو مناسب سمجھے گا مینوں بھی دے دے گا. کئی بندے جا کے بینک چاہتے ہیں مینیجر آدھے نے بھی یہ منہ ہے مینیجر والا. اللہ دیا بندیا وہ جویں دا بھی منہ ہے مینیجر تو پھر وہی ہے. وہ چھڈ پر اس گل چھڈ، تو اپنی دعا کر. میرا کیس لگ گیا ہائی کورٹ. میں سکول ٹیچر سا، سیٹ ایک سی تے بندے اسی ٹیچر دو سا. میں بھی آرڈر کرا لیا اسے سیٹ دے تے انہیں بھی آرڈر کرا لیا اسے سیٹ دے. انج بھی ہو جاتا جی پاکستان یہ کوئی نویں گل کوئی نہیں. میرے آرڈر کیتے سن ڈی او نے، انہوں نے افسر جا ڈسٹرکٹ آفیسر سی انہیں آرڈر میرے کر دیتے میرٹ تے. وہ دوجے نے جا کے وہ سیاسی بندہ سی ادو سارے علاقے چو حسن عبدالستار گجر اختر گجر انہوں کو انہیں آرڈر کروا لیا. وہ ہوں جوائن کرنا سی کسی ٹیچر نے، وہ جنہیں جوائن کرتا کوئی تو پھر اصل ٹیچر ہونے. وہ جہاں کو رجسٹر سی نا جتنے جوائن کرنا سی وہ ہی نہ سکیا کتے. وہ لبے تو کتے حاضری لائیے تو جوائن انہیں مینوں تو لبے ہی نہ. انہوں آخیا تو اگے پیچھے ہو جا. میں آخیا انہوں ڈی او صاحب نوں میں کہ میرے تو آرڈر تو کر چڑھنے فائدہ کوئی نہیں. اس آخیا میرے خلاف ہائی کورٹ چلا جا میرے خلاف. میں کہا ہیں جی میں کیوں آدھے میرے خلاف ہائی کورٹ چلا جا. میں سر تواڈے خلاف میرے بڑے عزیز سن مہربان سن میرے تے. انہوں نے کہا میں جو پہنا لگا جا اتنے جا کے ہائی کورٹ تو ریٹ کر کہ میرے انہیں آرڈر کیتے ہیں ڈسٹرکٹ آفیسر نے تو میں نے جوائن ہی کو نہیں پہ کرتا. جا کے تو کر دے میرے خلاف کر. میں کیا فائدہ کی ہوئے گا؟ ہو سکے فائدہ تیرا ہو جائے گا. وہ سیالکوٹ تو تبدیل ہو کے گجرات آ گئے. تواڈے کول رہ چکے ہیں ڈائریکٹر. وہ آخر لگے میں اتوں نکل چلنا یہاں کو یار سیاسی بندے نا سیالکوٹ والے یہاں کو میں نکل چلنا تو میں تو گجرات ٹور چلا تو جا کے میں ریٹ کر دی تھی ادو گجرات سن. وہ ریٹ ہو گئی. ساڈا کیس لگ گیا. شریف بخاری صاحب کے جج سن جلدی میں مکا دیا. انہوں کو پیش ہوئے. مقصود اس بندے کا نام سی جہاں میرا متے کو مقابل ٹیچر سی. وہ مینوں کہنے لگے جی ہاں جی ماسٹر جی مینوں ماسٹر جی گل کرو گل صحیح کریا جے اس واسطے کہ ساری قدر کرنے ہی اسی بھی کسی ماسٹر کو ہی پڑھے ہیں. چلو تسی مڈل سکول ماسٹر ہو تو اسی بھی مڈل پاس کر کے ہی آئے ہیں نا. جج صاحب کہنے لگے تو ذرا صحیح گل کرے جی کی گل. میں جی میرے آرڈر ہوئے نے مینوں اتنے جوائن کو نہیں کرن دینا پیا. یہ جڑا مقصود صاحب نے یہاں کے آرڈر بعد چ ہوئے ہیں. یہ جڑے مقصود صاحب نے یہاں کا حق ہی نہیں بنتا. یہ جڑے مقصود صاحب نے ایک وہ آخر گے ٹھہر جائے. ہو سکا مینوں ایک حساب لگا ہے. میں کہ جی ہو سکا تینوں ایڈا اپنے لگن کا چاہ نہیں جنہیں مقصود نوں پرا کرن دا چاہ. تساں غور فرمایا ہائی کورٹ شریف بخاری صاحب ہائی کورٹ جائے سن. انہوں نے کہا میرے حساب لگا ہے تینوں اینا شوق تے چاہ اپنے لگن دا نہیں. اپ گریڈ ہوئے سا اسی پرائمری سکول چوں. انہوں نے کہا تیری اپگریشن ہو گئی وہ بھی ہو گئی. تینوں اینی اپنی فکر نہیں جنی وہ تکلیف ہے. اتنے تا کی خیال ہے کوئی بندہ گل کر سکتا ہائی کورٹ تو جائے. میں چپ کر گیا. جب میں چپ کیا تو ہو سکا پریشان ہوگا تھی. اج میں تمہیں گل دسن لگا. میں کہ سر حکم کرو. ہو سکیا جدوں اپنے تو وڈے کو کوئی مطالبہ کریے نا گل صرف اپنی کری دی ہے لوکاں دیا نہیں کر. مولا بھائی تمہیں جزائے خیر عطا. بہت شکریہ کہ بڑی وڈی گل انہیں کی. انہیں کیا تیرا اپنا مطالبہ ہے تیرا حق بنتا ہے تیرے آرڈر ہوئے نے تو آخ مینوں میری سیٹ مینوں دیو میری سیٹ مینوں دیو تو اپنی گل گھٹ کرنا ہے.
ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਲਓ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮੱਤ ਆ ਗਈ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੋਗੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਨਾਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ 4 ਕਨਾਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਖੋ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫਜ਼ੀਲਤ ਦੇ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ فضیلت کٹا بھی سکتا ہے خدا دی قسم اللہ نے اپنے عدل دے تحت فرمایا فضلنا بعضهم على بعض منهم ہم نے بعضوں کو بعضوں سے فضیلت دی ہے اور اگلی گل سنو اللہ فرماتا ہے من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات کئی تو نبی ایسے ہیں جن کا ہم نے اتنا درجہ بڑھا دیا کہ وہ کلیم اللہ بن گئے اللہ سے باتیں کرنے والے کلیم اللہ بن گئے حضرت موسیٰ دی اللہ گل کر رہے ہیں اس آیت اللہ نے 2 نبیان دی گل کی تھی ایک موسیٰ علیہ السلام دی کی کہہ کے کلم اللہ اس نے اللہ سے کلام کیا اور اللہ فرماتا ہے وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس اور دوسرے عیسیٰ تھے جن کو ہم نے اتنی فضیلت دی کہ وہ ماں کی گود میں بغیر باپ کے تشریف لے آئے اور کمال یہ تھی ماں بھی پاک تھی بیٹا بھی پاک تھا ماں طیبہ تھی اور بیٹا طیب تھا اور وہ تھا جس کو ہم نے اتنی قوت عطا کی کہ مردے بھی زندہ کرتا تھا کوڑیوں کو شفا بھی دیتا تھا اور وہ تھا جو پرندے بنا کے بھی اڑا دیتا تھا ہم نے اسے اتنی فضیلت دی اگر 2 نبی فضیلتاں والے جناب دے ذہن چاہگا نے میں کوشش کر کے جناب سجدہ دی بارگاہ چاہوں لگا ایک حکم ہے کسی بیرون ملک تو میں نے فون نہیں آیا ایس مجلس وہ بھی بیان کر دینا میرے عزیز دوستو یہ مطلب ہے اللہ دے ہاں حضرت موسیٰ دی بہت بڑی فضیلت ہے یہ مطلب ہے کچھ موسیٰ تو تھلے بھی تو کوئی نبی ہوں گے نا جنہوں نے وہ فضیلت نہیں ملی تو انہوں پتا سارے نبیاں اللہ بول کے کلیم اللہ نہیں بنایا انہوں بنایا حضرت موسیٰ بڑے غصے والے ساجے جی میں تسی غصے لو بہندے ہو میرے انہوں بڑے غصے والے سن وہ اسرائیل آیا تو وہ آخر کدھر آیا اے بخاری شریف چ لکھیا ہو سکے میں تھوڑی جان لینا تو چپیڑ مار دی وہ لکھیا ہے میں جی بھی بخاری چ لکھیا ہو تو یہ لکھیا بھی انہیں آنکھ نکل گئی حضرت اسرائیل دی تو آنکھ آپ تر کے نا اتنے تو جا کے اللہ نو آندے نے میں دلوں جان لین گیا سا تو جس بندے نے بھیجا سے وہ تو میری جان لین لگا سی خدا دے اللہ فرمایا تو جاندہ ہی نہیں ہے ہاں انہوں بڑا افضل بنائے او سکے پھر جانو دی آپ ہی کٹنی ہے اللہ فرمایا وہ ذرا غصے والے نے انہوں بڑے پیارے نے ایک باری حضرت جبرائیل نو حضرت موسیٰ نے آکھا تو ہی ہونا ہر بار میرے نال آپ نہیں گل کر سکتے وہ سکے جی وہ میں سارے کو میں ہی ہونا تکو فرماندے نے میں سارے دی گل کیتی ہے اگو تو سارے دی گل لے کے ٹر پہ اور میں پیا نہ انہوں آخ میرے نال آپ بولے اللہ فرمایا تو وچوں نکل جا میں انہوں کلیم اللہ بنائے یہ نال میں آپ گل کرانگا آپ پھر اللہ بولے تو اللہ فرمایا کلم اللہ ورفع بعضهم درجات ہم نے بعضوں کا درجہ اتنا بڑھا دیا کہ اللہ نے ان سے خود کلام کیا اور وہ کلیم اللہ قرار پائے ایتھے ایم پی اے بندے نو پرا کر کے پوچھیا ہوئے نا کہ سنا تو اڈے ال برف پئی ہے کہ نہیں بارش ہوئی ہے کہ نہیں معمولی جی گل ہے ایم پی اے پرا کر کے گل کیتی ہوئے آپ کسے بندے نال وہ گھر جا کے گھر دے نال نہیں کوندا وہ آدھے تینوں کی ہو گیا وہ آدھا میں تے حیران ہاں تہاڈے جو بندہ کہڑا جس میں گلاں کراں انہوں بندے نو تینوں ہو کی گیا ہو سکا میرے نال بڑے بڑے آپ گل کردے نے میرے نال بڑے بڑے جس نال ایم پی اے بولیا ہوئے وہ تھلے نہیں آوندا تے جس نال اللہ بولیا ہو تہاڈی خیر ہوئے میں درجہ پڑھن لگا آباد رہو جی میں درجہ پڑھن لگا حضرت موسیٰ کلیم اللہ بن گئے اور اس درجے تے سن کہ حضرت کلیم اللہ دے ذہن چاہیا کہ صرف میں ہوں پورے نبیاں چوں جس نال آپ بولے تو میں کلیم اللہ ماں پھر اللہ پاک بھی تو پتا اللہ ہے ہو سکے حضرت کلیم اللہ نو راضی ہو جی میں راضی ہاں بولے تو اڑنا جی کلیم اللہ بن گئے ہو جی درجہ ود گیا افضل ہو گئے ہو فرمایا ذرا ادھر نکلو نا تواڈے سنن تو صدقے ہاں اللہ نے فرمایا ذرا ادھر نکلو ہم نے بعضوں پر فضیلت دی ہے اللہ فرمایا ذرا آنج نکلو حضرت یوشع علیہ السلام نال لے کے نکلے مچھی بھن کے نال رکھی سانے اللہ پاک نے فرمایا
ذرا دھیان رکھا جے دریا جتھے دو ملتے ہون گے اوتھے جتھے تہاڈی مچھلی سالن تہاڈا زندہ ہو کے مچھلی صحیح بن کے دریا تیرن لگ پے نا ذرا اتھے دھیان رکھی میں تینوں ایک شے بکھانی ہے اے جی قرآن ہے اتھوں کر کے میں آیت پڑھ دینا ایک کلیم اللہ سن درجہ بلند سی جڑے بڑے دو دریاواں دے سنگم تے پہنچے نے نا جی تو لگے نے روٹی کھان تے وہ سالن ہی بچوں نکل گیا کتے وہ اصلی مچھی بن کے تے دریا وڑ گیا حضرت موسیٰ نہ کہلے کھلو جی بھائی ایتھے کو جائے ہی اے قرآن ہے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا وہاں موسیٰ نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو دیکھا تو کیا بات ہے سر اٹھاؤ یار کمال ہے قبلہ بہت شکریہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو دیکھا موسیٰ چھوٹا بندہ سی وہ جیدے نال اللہ آپ بولے ہیں یہ اللہ دا خاص بندہ نہیں سی اللہ دے خاص بندیاں چوئے بندہ سی جنہ دا نام موسیٰ علیہ السلام ہے لیکن اللہ نے فرمایا اس خاص بندے نے بھی وہاں جا کے ہمارے بندوں میں سے یہ جڑا انج پیا کردا ہے بھی بندیاں جو ایک بندہ ہی ہے پر تو ہٹے جڑ گا تو نہیں نا اور کم لگا سی اور کم لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ فرما رہا نہ او دا نہ قرآن چ لکھیا جی نہ میں نو آؤں دا جی تے تفسیرہ بھول کے میں اختلاف پڑھنا نہیں چاہتا کوئی آکھے آؤ سی تے کوئی آکھے آؤ سی چھڑو قرآن تے اکتفا کرنے ہیں اللہ فرماندہ عبدن من عبادنا وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا ان جڑا خضر آندن نا تے خضر آندن وہ سبز چادر دی وجہ تو آندن سبز رنگ دی چادر لے کے وہ بندہ لمحہ پیاس آجے تو پہ دو دریاواں دے سنگم میں چھے دو دریاواں دی ٹھنڈی ہوا وگدی ہوئے تے وچکار تھاں ہوئے تے دھوپ لگی ہوئے تے بندے لمحی چادر تان کے سوندے نے نا وہ لمحہ پیاس بڑے مزے نال منہ تے چادر لے کے اللہ فرماندا ہے وہ کسے انہوں خضر لکھے ہے کسے انہوں خضر لکھے ہے جی میں گنبد خضر ہے نا جی گنبد خضرہ بھی سبز نو اندر خضر وہ سبز رنگ دی منہ تے چادر لئی سی اللہ فرماندا ہے وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا آتیناہو رحمتم من اندنا وعلمناہو من لدنا علماً اس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت بھی دی تھی اور علم بھی دیا تھا آؤ جی میں تواڈی کیا بات میں تو انہوں سورہ قصص جو منا دینا اللہ فرماندے نے ہم نے موسیٰ کو نبوت بھی دی اور علم بھی دیا یہ دا مطلب ہے نہیں کہ موسیٰ کوئی کم علم سان اے بھی صاحب علم سان پتہ نہیں پھر او ایڈا علم والا کون سی جدے کو موسیٰ پڑھے نے تے اللہ فرماندہ اس کو ہم نے اپنی طرف سے ایک رحمت دی تھی ایک علم دیا تھا اے قرآن چلے لکھے ہے وعدہ تو میں کر نہیں سکتا اللہ فرماندہ آتیناہو رحمتاً من اندنا وعلمناہو من لدنا علماً اس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی اور علم دیا تھا کس کو اس لیٹے ہوئے بندے کو حضرت موسیٰ بھی کم علم نہیں نبی نے صاحب علم نے صاحب رحمت نے تو آڈی خیر ہوئے وہ منہ تے سبز چادر لے کے لمحہ پہ آسی جدو ویکھیا نا وہ مچھی مچھی پھول گئی انہاں کہ اللہ نشانی ای دسی سی اے کون ہے اے اجے آندے سن پہ تے اس نا منہ تو کپڑا لائے جی میں ہی اس منہ تو کپڑا لایا اے قرآن ہے تفسیر میں نہیں کرنی صرف قرآن اللہ فرماتا ہے قَالَ لَهُ موسیٰ صرف منہ ویکھ کے نہ وہ بولے ہے نہ اس تقریر کیتی ہے نہ اس خطبہ دیتا ہے قَالَ لَهُ موسیٰ اس کے لیے موسیٰ نے کہا حَلْ أَتَّبِعُكَ مجھے شاگردی میں لے لو گے کیا بات ہے بھائی ماں باپ شکریہ کہ بلا حَلْ شکریہ شکریہ کیا بات ہے رنگ لا دیتے ہیں تو سامنے دسو حَلْ أَتَّبِعُكَ ترجمہ کر رہے ہیں میں دیوبندی دوستاں دا وہ فرماتے ہیں کیا مجھے اجازت دو گے کہ میں تمہاری پیروی کروں تمہارا اتباع کروں مجھے شاگردی میں لے لو گے الا ان تعلمنی مما علمت رشدا مجھے سکھا دو جو تجھے اللہ نے سکھایا ہے مجھے پڑھا دو جو تجھے اللہ نے پڑھایا ہے پھر شاگردی والی گل میں ٹھیک ہی تھی کہ مجھے شاگرد بنا لو رکھو علماء قرآن تے حد تے دسو
وہ کون ہے جو اس درجے کا بندہ بھی جس کا شاگرد بننا چاہتا ہے؟ نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، صاحب کلمہ بھی ہے، وردی تو دیکھو، سٹار تو دیکھو، نبوت، رسالت، کلیم اللہ علیہ السلام. تھوڑی کیا بات ہے؟ اور یار سٹار دیکھو نا، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، کلیم اللہ بھی ہے، پھر جناب علی علیہ السلام بھی ہے. کمال ہے، انی وردی تے پھل سجا کے اس صرف منہ تو کپڑا لایا ہے. میں نہیں پتہ لگا یہ چادرہ تھلے جدے ہوں نے. تو غور ہی نہیں فرمایا، پتہ نہیں ہے چادرہ تھلے کیسے لوگ ہوں نے. بھئی چادر تھلے، چادر جی ایک ایسی شاید ہے. تسی یہاں قبرستان تو قریب لگتا نا، تسی کسے قبر تے 2-2.5 میٹر سبز رنگ دا کپڑا پا کے آ جاؤ، سویرے انشاءاللہ 2-3 بندے کھلوتے ہوں. بولو یار، کوئی نہ کوئی بندہ کھلوتا ہوئے گا. تاریخ تے جانے والے تے کھلوتے ہی ہوں گے نا. تاریخ تے جانے والے کھلو جان گے، کھلو جاؤ کتے دعا شوا کر لو تو پھر کی بننا گے. اتھے جا کے تسی آپ ہی انہوں پوچھو، تانوں بھی کوئی نہیں پتا قبر کی دی. میں پہنا تسا ایویں ہی پا دیتا کپڑا، تانوں بھی کوئی نہیں پتا قبر کی دی، تسا کپڑا پان دی دے رہے. سارا قبرستان پہ ہے، اتھے ہی بندہ کوئی نہ کوئی کھلوتا ہوئے گا. ویسے ہی جا کے انہوں پوچھو احتیاطن، بھائی جی اتھے کھلوتے ہو یہ کون نے؟ وہ جی کوئی بزرگ ہی ہون گے. تہاڈی کیا بات ہے؟ وہ آدھا تمہیں کہ دسے ہے، ہو سکے دسے نہیں، چادر نہیں ہو پہ دس دی. کمال ہے، جتھے 2.5 گز کپڑا تو پائیں او دوجیاں تو وکھرا ہو جاتا ہے. جنہوں محمد چادر ویچ لوے او کسے اور جیسے کیسے ہو جائے. صدقے جامع خیر ہوئے جناب جی. قبلہ بابا جی شکریہ با. یہ مطلب ہے منہ تے چادر سی. ایک اور میں لطف لین لگا تواڈے کولوں، تواڈے علم کو فائدہ پہ اٹھانا. تواڈی جڑی ہے نا آگہی، او دے تو فائدہ پہ اٹھانا. آگہی آندے نے جی دی گل تو بندہ اگے ہی آگاہ ہوئے. تسی اس گل تو چونکہ اگے آگاہ ہو جڑے بیٹھے ہوئے سنت شیعہ دوست. اس واسطے میں سمجھنا مینوں گل کرنی چاہیے. حضرت جنہوں خضر کیا جاندہ ہے پتہ نہیں کون سن، میں نے جب پتا وڈے مولوی نے پوچھا جی کہ مینوں ہونے پوچھ لو کون سی. مینوں کی پتا کون سی؟ مینوں اینا پتا اللہ فرماندہ ساڑھے بندیاں چو ہائے ہائے ایک بندہ سی. یہ مطلب ہے کہ موسیٰ نالوں میں کوئی خاص بندہ. صدقے بھائی درجہ تے موسیٰ دا اتنا بلند ہے، وہ نالوں بھی خاص بندہ سی. میرے علم تے نہیں، البتہ ایک گل ہے، تقریر کردہ تے علم دا پتہ لگدا، تحریر کردہ تے خط دا پتہ لگدا، خطبہ دیندہ تے علم دا پتہ لگدا. وہ تے بولے ہی نہیں، صرف منہ ویکھ کے صاحب لایا نے. یہ دا شاگرد ہو جانا چاہیے. صرف منہ ویکھ کے، صرف منہ ویکھ کے. مینوں تاریخ ہے 2 ہی واقعے ملے نے جی. ایک حضرت موسیٰ نے بولن تو بغیر صرف منہ ویکھ کے صاحب لایا ہے کہ ایک کو بڑا بندہ منہ ویکھ کے صاحب لایا ہے. تے یا مباہلے والے عیسائیاں بولن تو پہلا 4 چہرے ویکھ کے آکھیا سی اگر یہ کہیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتے. اوئے ہوئے کئی چہرے ہی ایسے ہوتے ہیں. قبلہ بہت شکریہ. کئی چہرے ہی ایسے ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ نے فرمایا میں تہاڈا اتباع کرنے واسطے تیار ہوں. اے لو جی اے سن لو جو اگوں اونا آکھے. میں بڑے فضیلت پہ پڑھنا. اللہ بعضیاں تو افضل بناندہ ہے. میں شروعی فضیلت اتھوں کیتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو کیتی. اتنا افضل سی کہ کلیم اللہ سی. کلیم اللہ ہونے دے باوجود انہیں منہ تو کپڑا لیا تو انہوں آندے نے نبی ہو کے، رسول ہو کے، کلیم اللہ ہو کے کہ مینوں علم سکھا دیو گے جڑا تانوں اللہ عطا کیتا ہے. یہ مطلب ہے موسیٰ جانتے سن کہ جڑا اے دے کول ہے او میرے کول نہیں. خیر ہوئے تواڈی. یہ مطلب ہے او دا شاگرد ہو جانا. حضرت موسیٰ نے اپنی عزت سمجھیے، بےزتی نہیں سمجھی. سار اٹھا کے گل سننا. اے موسیٰ علیہ السلام جیسا افضل تے عرفہ نبی اگر کسے صاحب علم تو تھلے ہو جائے یا او دی شاگردی اختیار کرے او دی توہین نہیں ہوندی. اے صحابہ علی دے تھلے ہو جائیں گے تے توہین ہو جائے. واہ بھائی واہ. میں صاحب علم دی گل کر رہے کی پہ کرتے ہو؟ توہین کیسی؟ توہین کیسی؟ صاحب علم کو کچھ سکھ لینا.
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਬਲਾ ਤੋਹੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾ ਲੋਗੇ, ਅੱਗੋਂ ਸਵਾਦ ਬੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਕੱਲਫਨ ਕਿ ਵੇਖਾ ਹੁਣ ਕੀ ਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਨਬੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਰਸੂਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਕਲੀਮੁੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਲਮਾ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀਅਤ ਵੀ ਹੋ ਕੇ, ਹੁਣ ਵੇਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ। اور یارا اتنے کوئی بندہ ٹیچر ہو کے کسی بندے نو آکھے میں تیرے کو گل پوچھنی ہے، آندا ویکھا کی پہ کر دیو سر، تسی ہن آپ پڑھے لکھے بندے ہو، میں تانوں کی دسنا؟ کوئی تکلف بھی تو ہوندا ہی ہے۔ حرام ہے جے اس اگلے بندے کوئی تکلفن بھی آکھیا ہوئے کہ نبوت تواڈے کول، رسالت تواڈے کول، کلیم اللہ دا شرف تواڈے کول، صاحب شریعت تسی، صاحب کلمہ تسی، ویکھا ہن تسی ویکھ ادھر میرے لو ویندے ہو پہ، میں انداز سے بڑا اچھا بنایا جے تواڈے تک گل پہنچ گئی۔ اس طرح نہیں آکھیا ویکھا کی پہ کرتے ہو تسی، ہن ویکھا نبی ہو کے کی میرے کو سکھو گے تے میں تانوں کی سکھاؤں گا، تسی رسول بھی تے اللہ تواڈے نال آپ گلاں کردا ہے، اللہ تواڈے کولوں آپ تواڈے نال گلاں کردا ہے۔ ایتھے ایک ہور بھی لطف آ گیا ہے، موسیٰ پہ آندے نے تو مینوں سکھا جو تینوں اللہ سکھایا ہے۔ آ جنے بندے آندے نے اللہ شاہ رگ تو نیڑے وے، ایدے کولوں منگو، ایدے کولوں منگو، ایدے کولوں منگو، تیری شاہ رگ دے نیڑے وے تے موسیٰ کولوں دور سی۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے، بہت شکریہ۔ تیری شاہ رگ تو بھی نیڑے وے تے موسیٰ تو اینا دور سی کہ انہوں پہ آندہ سی تو مجھے سکھا دے، تو مجھے سکھا دے۔ ایدہ مطلب ہے موسیٰ کا خضر کی شاگردی کا مطالبہ کرنا دلیل ہے کہ وسیلے سے لینا نبیوں کی سنت ہے۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ میں دلیل قرآن کیوں دیتی؟ شاہ رگ تو نیڑے موسیٰ دے بھی اللہ ہے سی، انہوں آندہ سی توں سکھا، آ موں تے آ توں، آ موں تے آ اللہ توں۔ موسیٰ نو پوچھے ایتھو اللہ نو آنکھ میں نو سکھا دے، انہوں کیا نے؟ اوے اگر اللہ موسیٰ کو کسی علم کے دروازے پہ بھیجے تو اس کی توہین نہیں، اگر تجھے اللہ باب مدینہ تو علم کو بھیجے۔ اس جڑی گل کیتی ہے تساں حیران ہو جانا کدی اور منہ تو کپڑا لے کی آکھے مینوں شاگرد بنا لو، کی انہاں آکھیا کی پہ کرتے ہو؟ نبی ہو کے میرے کو کی سیکھو گے، رسول ہو کے میرے کو کی سیکھو؟ پنجابی ترجمہ کرن لگا گجرات دی دھرتی تے کھلو کے، پنجابی ترجمہ کرن لگا اور اردو دا بعد وچ کراں گا۔ اے قرآن ہے، اگوں نہ ویکھیا انہاں کہا ہاں جی، انہاں کہا مینوں شاگرد بنا لو، میں تہاڈی اتباع کراں گا، میں تہاڈی تابع فرمانی کراں گا۔ انہاں کیا کہا قالا انکا لن تستطیع معی صبرا، انہاں فرمایا تسی انج کرو نبی ہو تبلیغ شبلیغ کرو، تسی اینے جوگے نہیں۔ اے کلمہ شلمہ پڑھاؤ لوگاں نو، اے کلمہ شلمہ پڑھاؤ لوگاں نو، مسلمان کرو۔ لن تستطیع، ہن اردو کرنا، لن تستطیع معی صبرا، تحقیق تو ہرگز ہرگز میرے ساتھ رہ کے صبر ہی نہیں کر سکے گا۔ سن لو، اللہ نے بعضوں سے بعضوں کو افضل بنایا ہے، آ لو سن لو۔ تنال کی فرما دیں وَكَيْسَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، تو اس چیز پر کیسے صبر کرے گا جس کا تجھے علم ہی نہیں، جس کے تجھے خبر ہی نہیں۔ قَالَ سَتَجِدُنِي انشاءاللہ صابرن، تو حضرت موسیٰ نے کہا آپ ایک مرتبہ ہاں تو کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اگلے لفظ تے میں توجہ توڑی چاہ رہے ہیں، فرماتے ہیں وَلَا آسی لَكَ عَمْرَ، میں تیرے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ سواد تے انہوں آنا ہے جنہوں پتہ ہے موسیٰ کون ہے، جنہوں موسیٰ دا ہی پتہ نہیں، سواد انہوں کتوں آنا ہے؟ پہلا سوچو یار، پھر میں نے قبلہ ہر بار دسنا پہنتا ہے موسیٰ نبی بھی نے، رسول بھی نے، صاحب کلمہ بھی نے، صاحب شریعت بھی نے، کلیم اللہ بھی نے تے علیہ السلام بھی نے، 6 پھول سجا کے کھلوتے نے تے ترلے پہ لیندے نے شاگردی واسطے، او آندہ تو صبر ہی نہیں کر سکنا، تو فرماندے نے میں تیرے کسی امر کی، امر ایک باری سارے کو، میں تیرے کسی امر کی نافرمانی، اور جس کے امر کی نافرمانی کفر ہے، تو غور ہی نہیں فرمایا۔ اور نبی کے امر کی نافرمانی کی بلا کفر ہوتی ہے، جس کے اپنے امر کی نافرمانی کفر ہے، وہ کہہ رہا تھا میں
امر کی نافرمانی نہیں کروں گا. رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ تے دس اے نبی جس کے امر میں رہنا چاہتا ہے وہ صاحب امر کون تھا؟ کمال ہے بھائی، کوئی کمال ہی ہے. یہ دا مطلب ہے اللہ. میں میرا خیال ہے گل کلوز کرنا. جناب سیدہ دی بارگاہ چ آ جاؤں، آ چلنا اوے آ چلنا. بطول عذرا دی بارگاہ چ آن لگا. کی فرما رہے؟ میں تیرے کسی امر کی نافرمانی نہیں کروں گا. یہ دا مطلب ہے نبی ہو کے رسول ہو کے آندا میں تیرے امر دے وچ رہاں گا، میں تیرے امر دی نافرمانی نہیں کراں گا. تے کوئی تجربہ اگر تسی 15ویں پارے دا آخری رکوع تے 16ویں دا پہلا کسے ویلے پڑھ لو اوکھے سوکھے ہو کے آپ تے تقریر دا تنوں سواد آ جائے گا. جتھے جتھے اسے منع کیتا سی نا موسیٰ منع رہ نہیں سن. پتہ تو 3 بار ایسا ہویا آخر تے اس آکھیا ہن میں تینوں نال نہیں رکھنا. انہاں کہا نہیں رکھنا تے دس ہی دے. او کی سی او کی سی او کی سی. تو پتہ میں واقعہ نہیں پڑھیا. یہ دا مطلب ہے موسیٰ جیسے عرفہ و اعلیٰ بلند درجے دے نبی نو بھی اللہ نے زندگی بچے اس موقع تے لے آندا کہ وہ بھی کسے نو پہ پوچھدا سی او کیے آئے ہائے او کیے او کیے. یہ دا مطلب ہے کلیم اللہ بھی ہوئے، علیہ السلام بھی ہوئے، صاحب شریعت بھی ہوئے، صاحب کلمہ بھی ہوئے، نبی بھی ہوئے تے رسول بھی ہوئے. او دیتے بھی ایک موقع ایسا آیا ہے جدو انہوں کسے کولوں پوچھنا پہ ہے کہ وہ کیا تھا وہ کیا تھا وہ کیا تھا. جیڑے مذہب تے کوئی آکھے میں مسلمانی میں چھڑ کے کسے اور غیر مسلم دے مذہب جان واسطے تیار ہاں. اپنی کتاب تے ہاتھ رکھ کے پیغمبر دے 63 سال میرے محمد دے متعلق ایک موقع دس کسے نو زہرہ دے بابے آکھیا ہوئے وہ کیا ہے. صدقے جاواں مولا تانوں جزائے خیر دے. حسنین دے نانا جان ہائے ہائے سبحان اللہ یار اتنی بلندی تے پہنچ گئے. نبی دے متعلق بھی قرآن دس رہا. وہ پوچھتا تھا تو نے چھوٹے بچے کو قتل کیوں کیا، تو نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا، وہ کیا تھا، تم نے اس گھاؤں کی دیوار کیوں بنائی. لمبے واقعات نے پوچھا. مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جس سے لوگوں نے پوچھا. مصطفیٰ نے کسی سے نہیں پوچھا. یہ دا مطلب ہے پوری دنیا میں صرف میرا رسول ہے جس کو پوچھنے کا کسی کو حضور نے موقع ہی نہیں دیا، بلکہ اسی نے کہا تھا سلونی. اور میں پوچھنے والا نہیں، میں بتانے والا ہوں. اساں نشہ کر کے علی نو بلا فصل نہیں منیا. یا محمد نے سلونی کہا یا علی نے سلونی. سار اٹھاؤ جی سار اٹھاؤ. اور پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم. انا جو خضر کے پاس علم تھا وہ موسیٰ کو نہیں تھا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے پاس اتنا ہی علم تھا، اتنا ہی جو خضر کے مقابلے میں کم تھا. جس کے علم میں کمی نہ ہو اسے محمد کہتے ہیں. اور نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں علم دا پنڈ ہاں. پنڈ چو بندہ پرونا رات نو 2 بجے پنڈ جا کے آکھے نا میں پان کھانا، وہ آندے نے چپ کر کے ستا رہو. پان کھانا یہ شہر ہی تھوڑی کیا بات ہے. اے پنڈ رام نہ لمحہ پاؤ سورے شہر جائیں گا ادھی رات نو پان پنڈا چو نہیں لب دے. پنڈاں والے بندے شہر ہوندے نے. اج کل تے آرام ہو گیا. 100 سال پرانا بابا تسی لے جاؤ نا کسی سٹور تے آ وڈے جڑے سٹور بنے نے جتوں کپڑا بھی لب جاندہ ہے تے گوشت بھی لب جاندہ، سبزی بھی لب جاندی ہے، دابڑے بھی لب جاندے نے تے مٹھائی بھی لب جاندی ہے. پہلے زمانے چ مٹھائی والی دکان ہور ہوندی سی، سنگلاں والی ہور ہوندی سی، کپاہ والی ہور ہوندی سی، کھاد والی ہور. تسی لگے جاؤ وڈے سٹور تے ہر شاہی اوتھے. اج خدا دی قسم پرانا بابا ہے وہ آکھے بھائی حدی مک گئی ہر شاہی اتھے ہر شاہ یہ آندے نہیں شہر. کدوں نبی آکھیا سی میں علم دا پنڈ ہاں، فرماندے میں علم دا شہر ہاں. ہاں شہر انہوں آندے نے جتوں ہر شاہ مل جائے. جدو میرے پیغمبر نے آدم تو لے کے عیسیٰ تک ہر پیغمبر تو زیادہ علم میرے نبی دے. بولو یار نبی دے تو اڈی خیر ہوئے. نمبردار تصدیق کردہ ہے پورے پنڈ دی کہ میں انہوں جاننا.
جڑا ہر نبی دی تصدیق کرے وہ میرا نبی ٹھیک ہے یہ مطلب ہے نمبردار نو علم ہوندا ہے یہ پیو کتھوں دا ہے کتھوں آیا ایتھے کدوں آئے پہلا کتھے ہوندے سن تاں تصدیقاں وہ کردا ہے میرے پیغمبر نو ہر نبی دے علم تو زیادہ علم ہے جدوں نبی کہہ لیا نا انا مدینۃ العلم اے نبی دی حدیث ہے جے تے انا مدینۃ العلم تک کی حدیث ہوندی نا اے ہر سکول دے منہ تے لکھی ہونی سی اور یار سکولاں دے دروازے کوئی نہیں ہے نے ہر دروازے تے لکھے ہونا سی نبی دا فرمانے انا مدینۃ العلم انا مدینۃ العلم ایک حدیث لکھی ہے العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ علم کا حاصل کرنا ہر مرد اور ہر عورت پر فرض ہے اے عورت تے بھی تعلیم فرض ہے سوائے افغانستان چوں ان عورت دی تعلیم تے پابندی لا دیتی ہے تے پیغمبر کی آکھیا فرض ہے پیغمبر ہوندہ ہے عورت دی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے افغانستان نے کی کیتا ہے اور یار اب عورتوں تے پابندی لاتی نہیں ہوندے نہیں تو تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اقوام متحدہ چ رولا پہ ہے خیر میں ہی تہاڈے جو ہوشیار ہوں تسی تے سارے سادہ بندے تانوں کی پتہ اخبار کتھے ہوئے تے ٹی وی کتھے تسی تے اج حجریاں چوں نکلے ہو وہ سارے ورلڈ تے رولا پہ ہے کہ افغانستان چ عورتوں دی تعلیم تے پابندی لگ گئی ہے کیا یہ حکم خدا دی مخالفت نہیں کیا یہ حکم رسول دی مخالفت نہیں ہن گلا مک گیا تہاڈا شیو وہ جڑے نساء کی حیثیت کو نہیں جانتے وہ خیر النساء کی حیثیت کو کیا وہ سر اٹھاؤ اقوام متحدہ غیر مسلمان نے رولا پا دیتا ہے کہ افغانستان میں عورتوں کے حقوق پائمال ہو رہے ہیں سواد نہیں آیا عورتوں کے حقوق پائمال ہو رہے ہیں اور جو عام عورت کا حق نہیں دیتا وہ بدور کے حق کو کیا پہچانے صدقے جامع نبی فرمایا انا مدینۃ العلم ہاں اینی کو حدیث ہوندی تے ہر تھاں لکھی ہونی سی وعلی ایک کوئی دروازہ ہے شکر ہے میں پہنا یہی دروازہ ہے آج تو میں آیا کدھر جی پیچھے ایک ہے اور دو ہو گئے یہ دا مطلب ایتھوں بندے نو بندہ مارے چپیڑ نہ سجا یا ادھر جانا سو تے جنہیں باہروں آنا یا ادھروں تے یا ادھروں اینو تے دو نے نا اس پنڈال نو دو نے نا جڑا علم دے شہر چ کھولدا وہ صرف ایک کے انا مدینۃ العلم و علی بابوہا میں مرید ہو جاؤں گا اس بندے دا جڑا قرآن ہاتھ چ لے کے حضرت علی دی پوری زندگی چ ایک موقع دسے علی مسئلہ پوچھیا ہوئے تے کسے نے علی نو مسئلہ دسیا ہوئے بولو بھائی بولو بی بی دی شان اوئے ہوئے ایک حکم پورا کرنا سی کر دینا لیکن تہاڈی توجہ نال بڑا ٹائم ہو گیا پتہ ہی نہیں لگا ٹائم دا میں کہہ رہا ہوں کہ انا مدینۃ العلم و علی مولاد مصطفیٰ دا بھی میں ایتھوں پڑھ دینا تشریح چوں کہ نبی نے فرمایا سلونی مجھ سے سوال کر لو تو میرے مولا علی نے بھی فرمایا سلونی مجھ پہ سوال کر لو اس سے پہلے کہ مجھے کھو دو یہ دا مطلب ہے جڑا مدینۃ العلم ہے وہ بھی سوال پوچھدا نہیں رہا بلکہ دس دے رہنے تے جڑا دروازہ ہے وہ بھی سوال پوچھدا یہ دا مطلب ہے کہ حضرت علی علیہ السلام دے علم دا کچھ اندازہ کچھ ہی ہونا ہے سارے دا پتہ ہی نہیں یعنی نبی مدینۃ العلم ہے تے علی اس شہر دا دروازہ ہے وہ پھر تو پتہ ہے اللہ نے اگر فضیلت دے ہی چھڑی ہے تے بندیاں نو فضیلت بھی وارہ نہیں کھا دی انہاں آکھا نہیں روشندان بھی ہے نے کسے آکھا باریاں بھی ہے کسے آکھا کھڑکیاں بھی ہے تینے میں غلط دساں حضرت علی نو کڈ کے جنہیں باقی دے بندے نے راضی کر لے کسے نو کھڑکی بنا دے کسے نو روشندان بنا دے کسے نو جو تیرا دل کردا ہے کھڑکی لانیاں لا لے کنیاں لانیاں لا لے روشندان جنہیں بنانے نہیں بنا لے جنیاں وتھاں بنانیاں نہیں وہ بھی بنا لے جنہیں آلے بنانے نہیں وہ بھی بنا لے جنہیں بچ سراغ کرنے نہیں کر لے قرآن تے ہتھی آونا بوے رائی صدقے جانا انا مدینۃ العلم
وعلی بابها، یہ مطلب ہے اگر حضرت علی دا علم جناب دے ذہن چ کچھ آیا تو بی بی دی شان پڑھا. حضرت علی نے پوری زندگی کسی سے مسئلہ عبادت کے متعلق نہیں پوچھا، ریاضت کے متعلق نہیں پوچھا، سخاوت کے متعلق نہیں پوچھا، وراثت کے متعلق نہیں پوچھا. جب علی کسی سے مسئلہ نہیں پوچھتے، ایک بندے مولا علی کو پوچھا، یا علی ہر سوال کا جواب دیندے تو سوچتے ہی نہیں. فرماتے ہیں سوچ کے جواب دینے ہوتے تو محمد کی زبان چوسنے کا کیا فرق. ہائے ہائے میں نے رسول سے علم چوس کے لیا ہے. یہ مطلب ہے علی کو مسئلے بتانے کی ضرورت، سواد بڑا جا تسی سنو آج، حضرت علی کو مسئلے بتانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ بہت بڑے صاحب علم ہیں. اگر علی کا کچھ علم کا اندازہ میرے مجمع کے ذہن میں آ چکا ہے کہ حضرت علی کتنے بڑے عالم ہیں، تو پھر میں قرآن تے ہاتھ رکھ کے نبی دی حدیث پڑھا. حضور نے فرمایا علی اگر تو نہ ہوتا تو فاطمہ کے برابر ہی کوئی نہ. کیا بات ہے راضیاں، میں پھر پڑھ رہا، اگر تو نہ ہوتا تو فاطمہ کا کفو ہی کوئی نہیں تھا. یہ مطلب ہے زہرا کہ اگر کوئی برابر ہے کفو ہے تو وہ علی ہے. جب علی کسی سے مسئلہ نہیں پوچھتے تو زہرا کسی سے مسئلہ کیوں پوچھے؟ اگر لوگوں کو فضیلت کا علم ہوتا جس طرح علی سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے بتایا نہیں جاتا، اور زہرا سے بھی مسئلے پوچھے جاتے ہیں بتائے نہیں جاتے. شکریہ. ایک حکم بھی پورا کر دیا. میرے کو اس ویلے 47 منٹ ہو گئے، 13 منٹ باقی نے گھنٹے چوں، اگر تقریر گھنٹہ بھی کروں. مینوں حکم ہویا ہے کہ ایک مہربانی کرو، یہ جتھے انیاں فضیلتاں پڑھ دے ہو اتھے بی بی دی مجلس ذرا والدین دی فضیلت بھی پڑھو. اے والد تے بولو مہربانی. بچے ہوں چھوٹے چند بیٹھے نے، زیادہ تے بالغ بیٹھے نے، وڈے لوگ نے، بچے بچے بیٹھے نے. میں تمہیں ایک گل دساں، پیو نو غریب سمجھ کے کتے اے نہ آکھنا کہ ابا تینوں ابا ہی نہیں سی ہونا چاہیے. کئی بچے ایسے نے جہاں پیو دی پراڈو چلاندہ نا، وہ آندہ ابا تے ہوئے نا جس منڈے نو پراڈو دیتی ہے تیرے کو سائیکل بھی نہیں. میں تمہیں ایک گل دساں، ابے دا سب تو بڑا فائدہ دسن لگا تے اگوں تہاڈی مرضی. ابے کول ککھ بھی نہ ہوئے تے ابے دا سب تو بڑا فائدہ کہ بندہ چوک وچ کھلو کے آکھ سکدا ہے میرا ابا ہے. صدقے جاواں آباد رہو جی. وہ خدا دی مینوں قسم ہے، ابے تے فخر کر کے بندے آندے نے اوے میرا پیو ہے. شکر ہے اسی ادوں پیدا نہیں ہوئے. کئی بندے آندے نے کدی اسی حضور دے دور چ پیدا ہوندا ہے، کھلو جا. حضور دے دور چ ادو بہتے بندے پتہ ہی نہیں سی ساڈا ابا کون ہے. اللہ دے بندے بڑے چنگے دور چ پیدا ہوئے ہیں. حضور دی تعلیمات نور دی طرح پھیلی ہے. الحمدللہ. سوچ اے میری ماں تے مینوں فخر ہے تے میرے پیو تے مینوں فخر ہے. خدا دی قسم میں اللہ نو عادل سمجھنا. مینوں جڑا ابا اللہ عطا کیتا ہے وہ ٹھیک ہے، اور مینوں ٹھیک ہے جڑا میرا ہے. وہ پڑھیا لکھا نہیں سی پر مینوں ٹھیک ہے. کیوں؟ میں اللہ نو عادل مننا. میں او دے والا ہی ساں، اور میں او دے والا ہی ساں. وہ جدا میرے ورگے بندے دا ابا ہوئے انہوں بڑا فخر ہوندا ہے، تے جدا پیو ہی محمد ہوئے. میں پھر اتھے ہاں. خدا دی قسم بی بی نو اپنی ماں تے بھی فخر ہے، اپنے باپ تے بھی فخر ہے. جناب خدیجہ الکبریٰ جیسی ماں کوئی نہیں تے پیغمبر اعظم جیسا باپ کوئی نہیں. چلو اتھے ہی مکانا. بی بی دا بچ آجا کے ذکر بھی آ گیا. قرآن حکیم دی ایک آیت پڑھنا ادھے تے مکانا. اللہ فرماندہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سورہ مبارکہ بنی اسرائیل. اور سواد پتہ کی ہے وہ جڑی میں آیت پڑھی ہے نا کہ اللہ کہتا ہے ہم نے بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا. ادھوں اگلی آیت ہے کیا بات ہے تھوڑے سنن دی یارا. ادھوں اگلی آیت ہے کہ اللہ فرماندہ ہے عبادت رب کی کرو، احترام والدین کا کرو. عبادت اپنے رب کی کرو،
اور تعظیم والدین کی کرو، والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، احسان سے، نیکی سے پیش آؤ۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، جب یہ ضعیف ہو جائیں ان کو جھڑک کے بات نہ کرو، بلکہ جھڑکنا تو کہاں رہ گیا، یہ کوئی بات کریں تو اف بھی نہ کرو۔ اف دا مطلب ہے کہ مینوں تکلیف ہوئی ہے، تیری گل دی مینوں تکلیف ہوئی ہے۔ اب بچے سن لو، والدین گل کرنا اگوں اف بھی نہیں آکھنا، یہ دا مطلب ہے اف نہیں آکھنا، تے سوٹا نہیں پھڑ لینا، میں کوئی اف تو نہیں نہ آکھیا۔ اف آکھن دا مطلب ہے میرے مولا علی فرماندے نے اف سے نیچے کوئی لفظ ہوتا اللہ وہ کہتا، اللہ فرماندہ نے انہوں اف بھی نہیں آکھنا۔ ہاں والدین دے احترام دی یہ صورت ہے، سورہ لقمان ہے، چون گل لمبی نہ ہو جائے۔ اللہ فرماندہ ہے کہ ہر صورت انہاں دا احترام تساں کرنا ہے، جدوں یہ تانوں آکھن نہ مشرک ہو جا ادوں انہاں دے آکھے نہیں، جدوں شرک دی دعوت دین آکھن کافر ہو جا ادوں آکھو نہیں میں کفر تیرے آکھے اختیار نہیں کر سکتا، جدوں تانوں یہ آکھن او دا انکار کرنا ہے، لیکن بیمار ہو جا پھر چک کے کھڑنا ہے۔ اوہ ہوئے تساں غور نہیں فرمایا، بھوک لگ جائے پھر روٹی پکا کے پیش کرنی ہے، صرف وہ دے آکھے اسلام نہیں چھڑنا۔ ہاں ایک گل ہے، باقی صرف احترام کرنا ہے، صرف احترام کرنا ہے، صرف احترام۔ اور آخری دعا سن لو، ایک باری دہراؤ، اللہ فرماتا ہے کل، اور کہو ان کے لیے، دونوں کے لیے، کیا کل ربر ہمہما کما ربیانی۔ ایک بندہ بولے میرے نا صغیرہ، مہربانی جنہوں آیت یاد ہے، ربر ہمہما کما ربیانی صغیرہ، ترجمہ اے میرے رب میرے ان دو ربوں پر رحم کر جنہوں نے مجھے چھوٹے سے پال کے بڑا کیا۔ تو انہوں پتہ ہے لفظ رب اللہ استعمال کیتا جب ماں پہ ہوتے رب پالن والے نو آندے یہ بھی پال دے وہ جڑا نا وہ رب نہیں، وہ رب الارباب ہے، اور رباں دا بھی رب ہے۔ اے ربوبیت دی صفت اللہ نے ماں پیو چ رکھی جے، یہی وجہ ہے آوارہ گرد دے مگر چاچے کھجل نہیں ہوندے، مامے کھجل نہیں ہوندے، ماں پیو کھجل ہوندے نے۔ تسی یقین کرو جڑا بندہ کم نہیں نہ کردا اکا آوارہ تے ویلیاں دا یار، او شام نو آ کے پوچھدا کی پکایا، اور جنہیں سبزی آپ کر لیے وہ تو پتہ ہوندہ رہا میں کی کر لیا، جڑا بالکل ویلا ہے وہ آ کے پوچھے گا شام نو کی پکایا جے، گوبھی، پھر گوبھی ساڑ لیجئے۔ وہ اللہ دیا بندیا تو کی کر دے بیٹھا، وہ پھر ماں بیچاری آندی ہے میں کسے دے گھروں تینوں لیا دینی، کنے بندے میرے نہ بولے، ماں آندے نے میں کسے دے گھروں تینوں لیا دینی ہے تو نہیں نہ کھانی، میں جانی ہاں، جیڑی اولاد واسطے منگن تے تیار ہو جا انہوں ماں آندے سار اٹھاؤ، پیو آندہ ہے نہیں کھاندہ نہیں کھاندہ، اوہ کوئی انڈا شنڈا بنا دیو ہے نا لحاظ کر دینے پہ، انہوں آندے نے ربوبیت پرا کی آندے نے، وہ آندے نے جتھو چامپاں لب دیاں نہیں نا اتھوں جا کے کھا لا وزیرہ وہ تو مچھی کھا جا کے تو امیر آدمی تیرا کی بگڑے ہے تے حرام ہے کدی اس آکھیا ہوئے آوارہ گرد نے اور پرا کی پہ کر دے ہو کدی میں بھی کماواں گا انشاءاللہ لے آواں گا نا وہ دو دڑنگے مار کے باہر دا بوا کھچ کے مار کے آندہ ہے تو ڈیر گوبھی تے بیٹھے ہیں اسی جڑا بوے پنے نا چنگا نہیں ہوندہ سار اٹھاؤ میرے نال وہ آوارہ گرد باہر ٹر جائے پران رد دفع کرو سو پران جتھو یار کھاندے سو اتھو کھا رہے اے ماں مگر کھجل ہوندی ہے ایتھے میرا منشا نہیں جے ویکھیا کی سنتے ہو ہاں ایتھے میرا پتر نہیں جے ویکھیا دکاندار نے پہن آوارہ بھی ہوئی ہے آوارہ بھی ہوئی ہے تے کھجل بھی ہو دے مگر ہونی ہے خدا دی قسم ربوبیت ایسی صفت ہے وہ آندی ہے پیر میں کدوں آکھیا چنگا ہے آوارہ بھی ہے وے فرونتو بھی ہے یہ کردہ بھی ہے کچھ نہیں مجھے کہ غلط ہے دسو میں بھی چھٹ جاتے کدھر جائے گا انہوں آدھری ربوبیت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے کوتور تے اللہ نو آکھیا گل کیتی نے فرعون دا رزق بند کر اے تینوں ہی پونک دا تیرا کھا کے اللہ فرمایا موسیٰ پوڑیاں گلا نہ کر او تے بندہ جڑا اپنی بندیائی چھٹ گیا میں خدائی کیسے چھٹ دیا میں تے رب ہاں اللہ فرماتا ہے آکھو ربر آکھو جی ربر ہم ہما کما ربا یعنی صغیرہ مکا دیتی ہے اے ہمارے رب ہمارے ان دو پالنے والوں پر رحم کر
جنہوں نے مجھے پال کے بڑا کیا. ایڑی میں دعا کیتی ہے, اے میں اپنے واسطے کیتی ہے, اے بندی اپنے واسطے ہے. مطلب مینوں سد کے ختم دعاؤ تو پیسے بھی دے دیو تو میں اپنے واسطے مانگ کے ٹر جاؤں. یہ یاد کر لو, اپنی اپنی آپ ہی کرنی جے. آڑی مولویاں تے پائی جے نا, وہ اپنی بخشوا کے ٹر جاندے جے, دودھ تواڈے گھروں پی جاندے. جڑا ختم چ پانی رکھیا ہوندا مولوی دا شگرد نہیں پیندا. پانی آندے نے پی لو برکت واسطے گھر لے جاؤ. شاگرد نوں آخنا دودھ پی لے. ساڈے پنڈ ایک بندہ بڑا ہوشیار سی, اس بڑی پیڑی گل کی تھی. وہ دودھ جدوں شاگرد نوں دودھ پی لے یا آپ پینا شاگرد نہ پی لے تو پانی آخنا گھر لے جاؤ برکت واسطے پانی. اس کی آخیا, اس آخیا مولوی جی وہ بھی ختم چی پیا سی, دودھ بھی تو پانی بھی ختم چی پیا سی. اب پانی نہیں پیندے تو جو کتورے دس دے جے. اثر سنیا ہڑکے بندے نو نا, پانی چو کتورے دس دے. ایک گل بنی ہے میرے عزیزو, دعا اپنے واسطے یاد کرو. ربر ہم ہما کما ربا یعنی صغیرہ. تو انہوں پتا چپ تے مجلس کدی مکی نہیں, تسی سارے بولن لگے ہو. پھر پیوانا اپنے واسطے بنا ربر, تسی بھی آکھو اپنے واسطے ربر ہم ہما کما ربا یعنی صغیرہ. میں اپنے واسطے کیتی, اللہ میرے دو پالنے والوں پر رحم کر جنہوں نے مجھے پال کے بڑا کیا. تسا اپنے واسطے کیتی ہے کہ اے اللہ میرے ان دو پالنے والوں پر رحم کر جنہوں نے مجھے پال کے بڑا کیتا. رکھ مولوی میرے انگو قرآن ہتھاں تے دس, جدوں رسول پاک نے پہلی باری آکھیا سی ربر ہم ہما کما ربا یعنی صغیرہ, اوہ دو دس جنہ رسول پالیا سی. کمال ہے بھائی, کمال ہے. نبی دے والد میلاد تو پہلے فوت ہو گئے, 6 سال دے سنتے ماں فوت ہو گئی. 10 کون سن جنہاں نبی پال کے وڈا کیتا. ایک علی دی ماں ہے, ایک علی دا باپ ہے. جنہاں واسطے رحم دی دعا محمد کرے. تیری کیا بات ہے, انہاں تو نہیں بخشیاں جانا تے باقی تیرے والے سارے بخش قتل. اللہ ایک باریکی, اس باریکی نو میں باقی دے 2 منٹ میرے کو باقی نے, ہن مجلس ہی مکمل کرن لگا میں 3-4 منٹ. یہ ایک باریکی ہے جی, کما باریکی ہے. کما ربا یعنی صغیرہ, میرے رب ان میرے پالنے والوں پر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے پالا. یہ دا مطلب ہے جویں دا پالو گے اویں دا رحم ہوئے گا. جویں دا پالو گے, بولو بولو جی, اویں دا رحم ہوئے گا. مصطفیٰ نے علی نو پالے, اللہ دا نبی تے کرم او دے مطابق ہے. ابو طالب نے محمد نو پالے, او دے تے اللہ دا کرم او دے مطابق ہے. کمال ہے وے کہ جدو زہرا فرماندے ہونگے پہلا ان پر نظر کرم کر جن دو نے مجھے پالا ہے. کمال ہے یار, جنہوں پالن والی ایک خدیجہ ہوئے دوسرا مصطفیٰ ہوئے. پتہ نہیں ہوتی انہاں کیویں پالی ہوئے گی. جویں تیاں کوئی پالدا ہے اویں دا انہاں دا مزاج ہو جاندا ہے. ایڈی وڈی ماں دی تھی, ایڈے سلطان پیو دی تھی. میرے عزیزو, جڑیاں کھلو کے سفر کر دیاں نے وہ بھی ساڑیاں تیاں نے. جنہاں گٹھڑی اتھے رکھی ہوندی ہے, بچہ چکیا ہوندا ہے, بس دے انتظار چ کھلوتیاں ہوندیاں, وچ جگہ نہیں ملتی تے کھلو کے ٹر جاندیاں. وہ ٹر جاندیاں نے, وہ بھی تیاں ہی نے. لیکن وہ بھی تھی ہے جڑی پراڈو تو بغیر سفر نہیں کرتی, جدے اٹیچی کس نوکراں چکے ہوندے نے. ہاں, یہ دا مطلب ہے پتہ لگ گیا ہوندا ہے اے کیویں پڑھیے تے اے کیویں پڑھیے. زمانہ ساڑے نال رل کے نا سر تے باں رکھ کے روندا, جے بندے نو پتہ لگ گیا ہوندا محمد تھی کیویں پالی ہے, علی تیاں کیویں پالیاں نے. میرے عزیزوں, انہاں دا تے مزاج ہی یہ نہیں سی. دیکھو نا, جڑے ویلے میں سیدہ دا ذکر شروع کیتا ہے تے تیز لائٹاں بجا دتیاں گئیاں, ذرا نیم لائٹاں آ گئیاں. مطلب کہ یہ ذکر ہو دا ہون لگا ہے. آباد رہو, اینا کو رہن دیو, بس ایک لائٹ رہن دیو مہربانی, تاکہ ذرا چہرے نظر آؤں دینا, اینا ہی کافی ہے. میں دسنا اینا دا مزاج کیسا ہے. مزاج دسن لگا, تواں پراواں نو 2 پینا
पूरा महीना आंदियां रही ने असां किसी दे नाने दी कबर ते जाना। नाने दी कबर कित्थे सी? अगर ए घर है ना बीबी दा ते इत्थों निकल के ते बिल्कुल जिथे तुहाडा डब्बा पिया ज़्यादा तो ज़्यादा मैं नाप के आया इत्थे करके नबी दी कबर सी, इत्थे बीबी दा घर सी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। ते दोवें भरा प्यो नूं आंदे सन भैणां आंदियां ने असां किसी दे नाने दी कबर ते जाना। ते अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि अपनियां भैणां नूं आखो महीने दे आखिरी 3 रातां दा इंतज़ार कर। 3 रातां च चन्न गायब हुंदा है। जिदण अंधेरा होएगा मैं आप लैके जाऊँगा, कदी ना रोवो किसी गम में, मैं आप लैके जाऊँगा। फिर वो दिन इंतज़ार करदियां रहियां तियां अली अलैहिस्सलाम दियां। जदों 3 दिन करीब आए तो हज़रत अली नूं भरावां आख्या भी हुण किबला आ गए ने, वो दिन महीने दी आखिरी रातां आ गईयां ने ते साड़ियां पर्दादार भैणां नूं किसी दिन फिर लै जाओ नाने दी कबर ते। ना राह च कोई बाजार आउंदा है, ना राह च कोई दुकान आउंदी है, सिर्फ मस्जिद आउंदी है। मस्जिद जो गुजरना दूआं भैणां ने ते जाना कित्थे ने? आए नाने दी नाल कबर ते। ते हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना 3 रातां चो भी ज़रा इंतज़ार करो, जिदण बदल बनया होवेगा चांद